السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے عید کی نماز کے حوالے سے کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں اور عید کی نماز کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ کیونکہ عوام میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ عید کی نماز پڑھنی کیسی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب تکبیریں کہی جاتی ہے تو کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے، کوئی ہاتھ باندھے رہتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی ہاتھ پھر باندھ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح طریقہ وہ بتائیں اور آسان طریقہ بتائیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ عید کی نماز صحیح طریقے سے اور آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو آپ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اتنا آسان طریقہ بتائیں گے کہ آپ انشاءاللہ عز و جل بھول نہیں پائیں گے اور صحیح طریقے سے عید کی نماز ادا کر لیں گے۔ حضرات محترم، آپ یاد رکھیے کہ عید کی نماز جو ہے وہ اور نمازوں کی ہی طرح ہے، صرف اور صرف اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، صرف 6 تکبیریں ایکسٹرا بولی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ 6 تکبیریں ہمیں کہاں کہاں بولی جاتی ہیں، صرف آپ کو یہ خیال رکھنا ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ 3 تکبیریں تو پہلی رکعت میں بولی جاتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر بولی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیسے کیسے بولی جائیں گی۔ پہلے ہم نیت سمجھ لیتے ہیں کہ نیت ہمیں کیسی کرنی ہے عید کے اندر۔ تو جب آپ عید کی نیت کر رہے ہو تو آپ عید کی نماز کی نیت ایسے کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اگر آپ یہ الفاظ نہیں بول پا رہے ہیں تو آپ یہ بول دیجئے کہ جو نماز اس امام کی ہے جس کے پیچھے میں ہوں وہی نماز میری بھی ہے۔ آپ یہ بھی بول دیں گے، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور آپ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اتنا بھی کافی ہے، کیونکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو اگر آپ اتنا بھی کر لیں گے تو آپ کی عید کی نیت ہو جائے گی۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے آپ وہ سمجھ لیجئے۔ جب صفیں درست ہو جائیں گی تو اس کے بعد امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں جب ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لگائیں اور کانوں تک لگانے کے بعد اپنے ہاتھ کو نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد پھر امام صاحب قبلہ اور تمام لوگ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں اور بولیں گے۔ جب ثنا پڑھ لیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں اور بولی جائیں گی۔ جو ہم نے بات کی کہ 6 تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہے، تو ان میں سے پہلی 3 تکبیریں یہ کہی جا رہی ہیں، اس کو آپ خیال رکھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تو پہلی بار میں آپ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پہلی بار ہو گئی۔ دوسری بار پھر اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ کانوں تک لائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار جب امام صاحب کہیں گے تو ہم ہاتھوں کو کانوں تک لائیں گے اور اب چھوڑیں گے نہیں۔ اب ہم کانوں سے ہاتھ لگا کر اس کو ہم باندھ لیں گے۔ اب باندھنے کے بعد جو امام صاحب ہے اعوذ باللہ بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف، الحمد کے بعد بسم اللہ اور پھر سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ وہ جو 3 تکبیریں ہم بول چکے ہیں، اب 3 تکبیریں ہماری باقی ہے۔ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، 3 تکبیریں ہم 1 رکعت میں کر چکے ہیں، اب 3 تکبیریں باقی ہیں۔ اب جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد وہ پھر بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ 4 تکبیریں کیوں؟ 3 تکبیر تو وہ جو زائد ہے اور 1 تکبیر وہ جو رکوع میں جانے کے لیے ہے۔ جب امام صاحب نے قرات مکمل کر لی تو اس کے بعد وہ 4 تکبیریں کہیں گے۔ تو پہلی تکبیر جب وہ کہیں گے تو آپ کو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کان تک لگانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہی جائے گی، پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، کانوں تک لانا ہے، پھر آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، کانوں تک لانا ہے اور آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے، کیونکہ آپ کی 6 تکبیریں ہو چکی ہے۔ آپ سیدھا رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ سبحان ربی العظیم وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے کریں گے۔ سجدے کرنے کے بعد وہی تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم وغیرہ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی عید کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔
یہ بالکل آسان لفظوں کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا یہ عید کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل۔ اس ویڈیو کو آپ صحیح طریقے سے ذہن لگا کے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ ایک بار میں ہی سمجھ جائیں گے۔ ایک بار پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے، پھر اس ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ 2 تکبیروں میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا ہے، تیسری کے اندر آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لینی ہے۔ یہ آپ کی 3 تکبیر ہو گئی۔ دوسری رکعت میں، اب پہلی رکعت کے اندر کوئی تکبیر نہیں بولی جائے گی، نارمل جو نماز پڑھتے ہیں ویسی پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی، ان میں سے 3 تکبیروں میں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا، سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عید کی نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ دیکھیں اور سیکھیں، اور سال میں ایک بار نماز پڑھنے آتے ہیں عید کی تو اس کو وہ صحیح طریقے سے ادا کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ رہے ہیں، کبھی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔